ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے، ایک روزہ۔ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا ایک روزے آئے کم کیتا، 60 روزے کی تھک، ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا چورے آ، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی یہ نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسے واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم تو روزہ۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح۔ وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامیہ حسنہ کی مسجد والے
1,500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے, ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں نہیں چاہ کے لے جاؤ, تے دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ, اما تو میرے نال ٹر, دادی تو میرے نال ٹر. میرے نبی کی خوشخبری, 1,500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تسی ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے, اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا, عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ, آج روزہ رکھا, پٹی تیار ہو گئی, گناہ ڈال کے جلاؤ, دوسرے دن اور گناہ جلاؤ, تیسرے دن اور گناہ, چوتھے دن اور, 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے, راکھ کر کے, ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے, صاف کر کے, آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ, جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا, کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے, اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, اور حضرت مقداد بھی تھے. 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے, اذان دینے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا, کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی, تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے. دیگ پک رہی تھی, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جرہ وہ دیگ پکا رہے تھے, بکرا. آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا, اگلے بازو. آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا, گردن کا گوشت پسند تھا, یہ کمر کے پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا, دودھ پسند تھا, برنی کھجور پسند تھی, عجوا کھجور پسند تھی, تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ. توڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈن ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی, ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے. تسی ماشاءاللہ 8 راتوں جو کھد دی جاندے. ہاں تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا, نوچ کے پھینکا, کہ دستی پکڑانا.
آپ نے انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر آپ نے پکڑا کھایا نہیں کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے لڑے ہوئے ہوگے ناراض ہو گئے میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے بھائی بہنیں لڑی ہوں گی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگ لو اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا مرتبہ اونچا کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں 5 راتیں جاگ لو 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں گی تو 5 راتیں جاگ لو 21 23 25 27 29 ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی تو عبادات میں ایک نماز ہے پھر ایک روزہ ہے پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے غریبوں کا نہیں ہے متوسط طبقے کا نہیں ہے تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے روزے سال کے بعد آتے ہیں گنجائش ہے بیمار ہو بعد میں رکھ لو مریض ہو بعد میں رکھ لو زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو نمایاں ہے جو روشن ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں وہ میرے نبی کا درگزر ہے میرے نبی کا پیغام محبت ہے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے ایو اور اسلام اوثق صحابہ نے کہا الصلاۃ نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں روزہ آپ نے کہا نہیں حج آپ نے کہا نہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نماز جی نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے سنو اور سے توجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اسلام پیغام محبت ہے میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں بغض اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اب دور دراز جگہ میں ہو اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں یہ آپ کا دیس ہے یہ آپ کا وطن ہے اسے محبت سے بھرو پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو ہندوستان کی نفرتیں بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو آپس میں امت بن کے رہو مذہب کے نام پہ مت لڑو یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے وہاں یہ جھگڑے نفرتیں ہماری مسجد تمہاری مسجد ان کے پیچھے نماز نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں یہ تو گستاخ رسول ہیں یہ وہابی ہیں یہ کافر ہیں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں امت بن کے رہو امت بن کے رہو مومن بن کے رہو مسلم بن کے رہو مومنہ بن کے رہو مسلمہ بن کے رہو اختلاف رائے کو برداشت کرو یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو
उम्मत में तफरीक ना पैदा करो। ये उलमा के सामने हाथ जोड़ता हूँ, जिसमें उम्मत को ज्यादा सहूलत हो। मा खुय्यर बैन अमरैन इल्ला इख्तार ऐसरहुमा। दो काम जब मेरे नबी के सामने आते थे, जो मुश्किल होता था छोड़ देते थे, जो आसान होता था ले लेते थे। तो मेरे भाई बहनों, ये मजहब की नफरत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में आग लगी हुई है। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। अगर आप और मेरा मसाइल में इख्तिलाफ है तो ये हमारी मोहब्बत को ना ख़त्म करे, हमारे ताल्लुक को ना ख़त्म करे, हमारी नफरतें ना पैदा हों। इख्तिलाफ है, शुरू से था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इसको मोहब्बत में बदलो, इससे मोहब्बत में बदलो, इससे मोहब्बत में बदलो। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करो, मजहब के नाम की नफरत को हवा ना दो, हवा ना दो, इसको ठंडा करो, इस पर पानी डालो, इसे भड़काओ नहीं, इस पर पानी डालो। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई से निबाह करके दिखा दिया, जो मुनाफिकों का सरदार, बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय मेरे नबी के। अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना सबको मालूम था, ये मुनाफिक है, और आपके पीछे नमाजें पढ़ता रहा, आपने उसके अपने साथ रखा। एक दिन आप पानी पी रहे थे, अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला पक्के साहबी थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी तो बचा दें। आपने कहा क्या करोगे? कहा अपने बाप को पिलाता हूं, शायद ईमान मिल जाए। आपने पकड़ा दिया, घर आया, कहा अब्बा ये पानी पी ले। कहने लगे ये क्या है? कहा ये मेरे नबी का बचा हुआ पानी है, पी ले, शायद तुझे ईमान मिल जाए। सुनो, कहने लगा वहां से किसी का पेशाब लिया, वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। किसी का पेशाब लिया, वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। वो वापस जाकर कहने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत है मैं इसका सर उड़ा दूं? आपने कहा नहीं, तेरा बाप है, ये काम नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करता है। और जब वो मरा कमबख्त, उनके बेटे आए, या रसूल अल्लाह मेरे बाप को जनाजा पढ़ाएंगे? आपने कहा पढ़ाऊंगा। कफन देंगे? का दूंगा। का अपना कुर्ता दे दे। आपने कुर्ता उतार के दे, जा उसको कफन दे दो, को शायद कमबख्त बख्शा जाए। है, और अब इतनी नफरत है कि एक दूसरे का जनाजा भी नहीं पढ़ते, सलाम भी नहीं करते, मस्जिदों में लड़ाइयां हो रही हैं। आपने कुर्ता दिया, उसको पहनाया, आप जनाजे के लिए खड़े हुए, हज़रत उमर आगे आ गए, या रसूल अल्लाह आपको पता ये कौन है? उमर मुझे बताते हो ये कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। को इसका आप जनाजा क्यों पढ़ रहे हैं? का अल्लाह ने कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा, तो मैं पढ़ता हूं, शायद अल्लाह माफ कर दे। ये मेरे नबी के अखलाक, ये मेरे नबी के अखलाक हैं, ये मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी है। आपने जनाजा पढ़ा दिया, फिर उसके दफन में शरीक हुए। आप पीछे पहुंचे तो वो कब्र में उतार दिया था, बाहर निकालो। कब्र से बाहर निकाल के अपने लुआब थूक को मुंह से निकाल कर उसके मुंह में डाला, का शायद इसकी बख्शिश हो जाए। इसको देखकर 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा कि इतना बड़ा खुलुक सिर्फ नबी का ही हो सकता है। तो मेरे भाई बहनों, बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है। मेरे नबी की जिंदगी का दूसरा पहलू, मेरे नबी की जिंदगी, मुआशरत, पाकीज़ा अखलाक, मोहब्बत भरा पैगाम, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बीवी का खामिद के लिए, बहन भाइयों का एक दूसरे के लिए, ये एक खूबसूरत जिंदगी है जो आज हम भूल चुके हैं, मिट चुकी है, मिटा चुके हैं। मेरे नबी के खूबसूरत अखलाक, मेरे नबी का दर गुजर करना, मेरे नबी का माफ करना। 21 बरस कत्ल के मंसूबे बनाने वालों को आपने कहा, मक्के वाले जाओ माफ किया, जाओ माफ किया, एक जुमले पर जाओ माफ किया। ये मेरे नबी का पैगाम है। मेरे नबी के अखलाक सच्चाई, मेरे नबी के अखलाक दयानतदारी, मेरे नबी के अखलाक सिद्क व अमानत। सबसे ज्यादा हाईलाइट जो मक्की जिंदगी में आपकी सिफत हुई, सादिक अमीन, सच्चा अमानतदार, सच्चे अमानतदार। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? कहा कंजूस बखील हो सकता है? कहा या रसूल अल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता।
میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے، جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے، آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں، جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی۔ یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے، جب اپنی دنیا سے کمانے کا حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے، اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو، اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا۔ 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے، آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا۔ جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا، ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتا ہے نا؟ مراسی سنو، بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کم کو نہیں کرتے۔ تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر۔ وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے، وہ شروع ہو گیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا، وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتے۔ ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے۔ جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ پتا ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا، تو تا وچے مر جاؤنا۔ پھر مسرات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جیب میں ہی ڈال لے گی۔ پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے، 3 میل، 3 مائل، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے۔ کسی ایک بو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کی دے۔
لہذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا، اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا۔ کہ وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا، اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی، جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں۔ اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی۔ نیک سے نیک عورت 89 کا حج تھا، تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے۔ تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے، چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے، ہمارے علاقے کے ہماری زبان تھی، یہاں نہ بیٹھو پیچھے بیٹھو۔ تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹوری ہے، سائے سفر پہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں تھک پئیاں، میرے کو نہیں ٹوریا جانتا۔ تو بڈھا کہنے لگا کہ شیطان بھی چوٹنا ہے، اس شیطان کو بھی مارنا ہے، کم ڈھیر سارا چلیے۔ وہ کہنے لگا میں تھکی ہوئی، میں کوئی نہیں جانتی۔ دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی، مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بڈھا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے ہیں، اگاں ہی ٹرنا ہے۔ اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، ہے بات بڑی مزدار ہے۔ وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں، ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگاں ٹرنا ہے۔ تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی، کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی۔ تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپا سے ناندہ ہی ڈھول بجڑا ہے۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور نوکر آ کے سلام کریں گے سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور مرحبا بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچ بولو۔ میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے۔ سچ بولنا سیکھو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے ہر سہولت دے دی، یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ۔
اور یہاں بھی جھوٹ بولو تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے۔ سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، صرف ڈالر نہیں، ہر شے۔ آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سناؤں۔ معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کی، کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہا 5 لاکھ دا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔ نیت کرتے ہو، نیت سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو، پاسپورٹ ہے، رہو۔ اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے وہ چیلے تھے، جیب کاٹتے تھے۔ ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا۔ اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے، آج صرف 2 روپے۔ کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا۔ تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر۔ تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا۔ اللہ کے واسطے، میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے، میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے۔ تمہارے پاس پیپر ہیں، ضرور رہو، بن رہے ہیں ضرور رہو، فراڈ نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، عزت کے ساتھ واپس جاؤ۔ پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے، پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے، یہاں خرچ کرو۔ صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو، اچھے سکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، اپنے بچوں کو، تمہارے بچے یہاں کے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے، ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر، تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے۔ اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے، وہ
ادھے پیسے ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ प्लॉट लिया और उन्हें कब्जा, वकील बिक जाता है, जज बिक जाता है, कागज बन जाते हैं। आप कितने अमन के देश में हो, कोई झूठा पर्चा नहीं, आपको ये खौफ नहीं है कि मेरा घर पे कब्जा हो जाएगा, मेरे प्लॉट पे कब्जा हो जाएगा, या मेरी बेटी की इज्जत पे कोई हाथ डाल देगा, या मेरे बच्चे को कोई अगवा करके ले जाएगा, या मेरे ऊपर कोई फ्रॉड का केस बना देगा। कितना तावन है इस हुकूमत का, इनके साथ तावन करो, माल यहाँ खर्च करो, जायदादें यहाँ बनाओ, हाँ ज़कात फर्ज है, यहाँ गरीब ढूंढो। पाकिस्तान में गरीब हैं तुम्हारे रिश्तेदार, उनको भी दो, लेकिन ये जो हुकूमत के उस पर चंदे पर रहते हैं, उनकी जरूरतें बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं, वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। ज़कात यहाँ ढूंढो, यहाँ तुम्हें बहुत जरूरतमंद मिलेंगे। सदकात गैर मुस्लिम को भी दो, अपनों को भी दो, गैरों को भी दो। ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा देश है, तुम्हारे बच्चे वापस जाने के नहीं हैं। पठान भाइयों से माफी मांग कर कहता हूं, एक पठान का खरगोश गुम हो गया, तो लोगों ने कहा खान साहब बड़ा अफसोस है आपका खरगोश गुम हो गया। कहा कोई बात नहीं कोचा, उसको नजवार खिलाता हूं, नसवार कहा दिया, जब नशा टूटेगा मेरे पास आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये आप कनाडा की नसवार लगी है, ये तुम्हारे बच्चे पाकिस्तान जाएंगे लोड शेडिंग में। यहां इस्लाम को मजबूत करो, अपने माल को खर्च करो, यहां पर अपने स्कूल बनाओ, मस्जिदें ना बनाओ, सिर्फ मस्जिद भी बनाओ, मकतब बनाओ, लेकिन अपने स्कूल बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटीज बनाओ, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ, यहाँ के बाइज्जत मुआशरे के अफराद बन सकें, अच्छे ओहदों पर जा सकें, अच्छे शहरी बन सकें। इबादत तो 2 घंटे का काम है, रोजा 1 महीने का काम है, हज 10 दिन का काम है, ज़कात 2 मिनट का काम है, जेब से निकाल के दूसरे को दे दिया। 24 घंटे की जिंदगी का इस्लाम क्या है? वो अखलाक है, वो सच्चाई है, वो पाक दामनी है, वो इज्जत व आबरू है, बड़े छोटे का एहतराम है, खामिन बीवी की मोहब्बत है, औलाद का माँ बाप को इज्जत देना है, माँ बाप का औलाद को इज्जत देना है। ये मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी है। सारे जहान के नबी और घर में आते हैं तो हजरत आयशा को आटा गूंदना नहीं आता, मेरे नबी हजरत आयशा को आटा गूंद के देते थे, आटा गूंद के देते थे। और अम्मा आयशा रोटी पकाती थी, जब खाने पर बैठते थे तो आप खुद नवाले तोड़ तोड़ के अम्मा जान को खिलाते थे। इजहार मोहब्बत, इजहार मोहब्बत। एक नौजवान कहने लगा मौलाना कोई तावीज दो, मेरी बीवी से लड़ाई रहती है। मैंने कहा बीवियां ते तवीज चलते ही कोई नहीं। कहने लगा क्या करूं? मैंने कहा नबी वाला तरीका इख्तियार करो, मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो, और जब खाने पर बैठो 2-3 लुकमे अपने हाथ से खिला दो। कहने लगा इससे क्या होगा? मैंने कहा तू देख लेना क्या होगा। 10-12 दिन बाद उसका फोन आया, तो मैंने पूछा मेरी बात पे अमल किया? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा शर्म आती। मैंने कहा कमजोर के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती? कमजोर से भी कोई लड़ता है, औरत तो बेचारी कमजोर है, उससे भी कोई लड़ता है। गामे पहलवान का नाम सुना होगा, बड़ी उम्र के लोगों ने। गामा जो चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन था, उसने 1910 में लंदन में अमेरिकन पहलवान था जबिस्को, उसको हराया था, उसको वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल मिला था। पार्टीशन के बाद लाहौर आ गया, सब्जी वाले से सौदा भाव पर कोई बात हुई, सब्जी वाले ने वो जो लोहे का बट्टा होता है तोलने वाला, उठा के गामे को मारा, उसको यहां लगा, खून निकल आया। उसने पगड़ी खोली और नीचे से बल दे के बांध के चल पड़ा। तो लोगों ने कहा पहलवान जी तुसी वड्डे वड्डे पहलवान जमीन ते मारे, ऐ तुहानू निक्कू जिहा माड़कू जिहा मार गया, तुसी आख्या ही कुछ नहीं। वो कहने लगा माड़े नू मारदे शर्म आउंदी। उन्हें कहा कमजोर को मारते हुए शर्म आती है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुझे औरत के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती है? थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया, कहने लगा मौलाना कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने जो ही उसके मुंह में नवाला डाला, उसका मुंह वहीं खुला रह गया। वो कहने लगी तुम्हें किसने ये सबक पढ़ाया? तू तो खुद तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे मौलवी तारिक जमील ने पढ़ाया।
انہیں ایسے جھولی اٹھائی کہ اللہ مولوی طارق جمیل نو آباد رکھے جائیں تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ, بڑے ہی اکھڑ ہوندے ہیں, بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں. میرے ایک دوست تھے, جماعت میں چلتے رہے میرے ساتھ. میں نے ان کو فون کیا کہ راؤ صاحب ہیں, اس کی بیگم نے کہا جی کوئی نہیں. میں نے کہا اچھا بتا دینا طارق جمیل نے فون کیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے, کہنے کہ مولانا بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں جب گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے کہا اللہ کی بندی میں انسان نہیں تھا. کہا بالکل نہیں. کہا کیوں؟ کہا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا تو بتا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ ایک دفعہ. کہا میں سر کو جانے لگا کہ میں زندگی میں کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا بیوی کے ساتھ. تو کہا جب سے تو گیا ہے اللہ کے راستے میں اور ان کے ساتھ تو نے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد سے تو انسان ہے. یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں, نفرتیں بڑھ چکی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی. کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے, مالی فی النساء من رغبت, صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا, زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے, گھر کی زندگی مشکل کام ہے, گھر کی زندگی مشکل کام ہے, گھر کا دین مشکل دین ہے. مسجد 5 لوٹے پانی 5 نمازیں پڑھ لو, لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا, بیوی برداشت کرے, خامد برداشت کرے, یہ مشکل دین ہے. لیکن اسی پہ کامیاب ہے, اسی پہ کامیابی ہے, اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے. ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا, پاکستان کی بات ہے, ٹاپر, ہر کلاس میں ٹاپ کیا, ٹاپ کیا, ٹاپ کیا. میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ کا مولانا 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں, 2 دفعہ. میں نے کہا کیوں؟ کہ میری امی ابو بہت لڑتے ہیں, میرے امی ابو بہت لڑتے ہیں, ان کی لڑائی سے میں اتنا ڈپریس ہوں, میں نے 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا, میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق مجھے بھی سیکھنے پڑیں گے, آپ کو بھی سیکھنے پڑیں گے. میرا نبی حضرت میمونہ کے گھر میں ہیں, آپ کی باری ہے. یہ شادیاں ہمیں زندگی, دیکھو میرے نبی کی عمر 25 سال, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. کوئی جوڑ ہے 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور عمر کے 25 سال ساتھ گزار دے. 50 برس کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور پھر 10 شادیاں جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے اور 10 شادیاں. زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی, اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے, مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی, اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی, پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی, کماری لڑکی زندگی کیسے گزارنی, بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی, طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی. یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں. ہم میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں, پیشاب کرنے باہر نکلے, حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا بستر خالی, ان کا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. غصہ چڑھا, کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی واپس آئے, کنڈی. آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا. نہیں نہیں پیشاب کوئی نہیں, مجھے پتا ہے, آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں بھلا غلط کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا, یہ تو اللہ کے نبی. اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے. وہ پٹھان ہوندا سر پاڑ دیندا بیگم.
آپ مسکراتے ہو جا کے بستر پہ لیٹ گئے، زندگی سکھائی، زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں۔ اما عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے، مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جن میں کپ ہوتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس، 3 گلاس ہوتا تھا، اور شام کو ڈیرے پہ کوئی مہمان ہوتا، اپنا یا پرایا، اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی۔ ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے، ہر مہمان کو دودھ، 100 ہوں 50 ہوں 10 ہوں، ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا لال، نوکر دودھ لے گیا، گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا، پتر میں نہیں پیندا۔ چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دو نال گزارا نہیں ہوندا، لے جا میں نہیں پیندا، 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں، اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں، جا لے جا میں نہیں پیتا۔ ماشاءاللہ گلاس ویکھو نا، منہ ہی نہیں وچ وڑدا۔ اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا، میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے۔ اللہ کی قسم، زندگی سکھانے کے لیے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے، پکائے جاتے تھے۔ اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا، پھر روٹی اٹھائی، میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا۔ جہاد کا سفر، جہاد کا سفر، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ، نبی کہہ رہے ہیں، عائشہ نہیں کہہ رہے، عائشہ دوڑ لگائیں۔ آپ نے کہا لگائیں، تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، کئی سال گزر گئے، میں ذرا موٹی ہو گئی، تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر، چلو بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا لگائیں، کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے۔ آپ نے کہا حاضی بتل کا، عائشہ اس دن تو جیت گئی، آج میں جیت گیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ؟ کہیں گے ہم بڑے مولانا، ہم کیسے دوڑ لگائیں؟ میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر، جہاد کا سفر۔ اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا، اونٹ پہ بیٹھ گئی، اونٹ پہ بیٹھ گئی، یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں، گلے کا ہار کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار کوئی نہیں ہے۔ سفر کیا ہے؟ جہاد کا۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا، وہ ہار ملا ہی نہیں۔ دیر ہوتی گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، ہار نہیں ملا، اب رات ہو گئی، کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں۔ سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلہ کیا، دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا، اب پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا، وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے، وہ تو باپ ہیں، اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے، اب ذرا مجھے دیکھنا۔ تو ابو بکر غصے میں آئے، دیکھا اللہ کے نبی سو رہے، تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں، آگے دیکھا تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے، تیری، اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری، ایسے کیا، پھر یوں کیا، تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔
سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے، اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، آپ وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو۔ پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر، تیرے گھر کی تو فعل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گئی، تیمم مل گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار نہیں ملتا۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا۔ یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں۔ پھر عورتوں کو سکھایا، کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جاندے ہو، ساڈی بھی تو کرو۔ میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہوں، زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ نے سجدہ کیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نہ کریں سجدہ؟ نہیں، میری شریعت میں سجدہ اللہ کو ہے، اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ محبت سے پروان چڑھتے ہیں، یہ مقابلے سے نہیں چلتے، دھن دولت سے نہیں چلتے۔ ہاں ایک تعویذ آپ سب کو دیتا ہوں، ایک تعویذ دیتا ہوں۔ ہماری دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفاں، چھوٹے قد دی تے چنگی ماشاءاللہ پلوان، بڑی لڑاکی ریسلر اب پلوان کشتی والی، اس کی 4 بہویں۔ ایک دن میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی اے میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، مینوں کوئی تعویذ دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جاون۔ اور میری بہن کو پتا تھا لڑاکی یہ خود ہے۔ میری بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا ایسے لکیریں لگا کر رول کیا، کہنے کہ ماسی شریفاں ہن جس سے تیری لڑائی ہوئے اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، بولنا نہیں۔ یہ تعویذ یہاں رکھنا اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے، اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ بیچاری ضعیف اعتقاد، وہ چوتھے دن آئے کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی۔ کیسے مک گئی؟ ماسی شریفاں تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں، جب بولتے نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی۔ تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں۔ جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا، جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلام ایک پیغام محبت ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے، میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے۔ اس کو مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو۔ یہ تبلیغ کا مبارک کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ مسجدوں سے جڑو، علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو، بڑے مدرسے درس نظامی والے، وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے، دین ملے، زندگی سیکھنے کا پتہ ملے، اسے معاف کرنا آئے، اسے درگزر کرنا آئے، اسے چپ رہنا آئے، اسے معاف کرنا آئے، اسے جھک جانا آئے۔ تمہارے یہاں ماں باپ ہیں، اب نوجوان بیٹھے ہو، اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی، باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ والدین کو خوش کرنا، جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں۔ ہمارا ایک نوجوان ذمہ دار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے۔ کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا ذمہ دار، بہت بڑا ذمہ دار،
اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کے دروازے کھلنے والے ہیں روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا اللہ کہتا نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کراشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے، پی گئے، سہ گئے، پی گئے، جھک گئے، مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی
صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو۔ کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں، میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بھائی آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی، تو اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا، درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وطیرہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا، میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو۔ اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ
ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے۔ یا اللہ باطل اسکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا، نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے۔ اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ، یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے۔ تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا، تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی۔ اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا۔ میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، ساتھ مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں۔ میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو آجا، تو آجا، آجا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی، تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی، جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا۔ یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے، ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے۔ یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، آ جانا۔ اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما۔ تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ۔ تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام بوجھ ہے، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں، کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا، کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے
تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے، پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، تو جو تیرے نبی کے وہ پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ، یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے، ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں۔ وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے۔ ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے میرے مولا، عزتیں نیلام ہو گئیں، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا۔ اب ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آنا ہمارے ساتھ۔ تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ بلا بم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد۔ اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے۔ کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں۔ آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زارو زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے۔ جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے۔ جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا۔ ساری دنیا نے، سارے باطل نے ہمیں فٹ بال بنایا ہوا ہے، ہمیں گیند بنایا ہوا ہے، ہمیں ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری فریاد، آج تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے دکھڑے سناتے، پر اسے بھی تو نے اپنے پاس بنا لیا۔ تیرا نبی ہوتا تم اسے اپنے غم سناتے، اسے اپنے دکھ درد سناتے۔ وہ تو چوروں سے ہاتھ کٹنے پر روتا تھا، وہ تو زانی کے سنگسار ہونے پہ رویا تھا، تو معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے مولا تو مان جانا، یہ 40-50 ہزار کا مجمع تیری منت کر رہا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا ہے۔
یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے، یہ جرگہ آیا بیٹھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں تیرے سامنے، نیک بد گناہگار نیکوکار، جوان بوڑھے مرد عورت چھوٹے بچے، یا اللہ مدد کرم کر میرے مولا، تو مان جا، تو مان جا، تو مان جا، ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا، نہیں تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا، جب تو قیامت کے میدان میں اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، میرے مولا ہمیں ہتھ کڑی نہ پہنانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، آئے ہائے ہم مارے گئے میرے مولا، ہم تو یہاں کی پولیس کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے میرے مولا، جہنم کی ہتھ کڑیاں کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ ہماری عورتوں کو بچا، ہمارے مردوں کو بچا، ہمارے شہریوں دیہاتیوں کو بچا، ہمارے گنہگار نیکوکاروں کو بچا، نہ کرنا میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے پلے ککھ نہیں ہے، کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے، تجھے تیرے نبی کے آنسو پیش کرتے ہیں، ان کی دعائیں پیش کرتے ہیں، اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما، اس پورے علاقے میں پورے ملک میں امن کی فضا قائم فرما، ہماری آخرت بھی بنا، ہماری دنیا بھی بنا، جو ہم میں ایمان پہ مر گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارا جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جو آپس کی دشمنیاں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو نفرتیں ہیں انہیں محبت میں تبدیل فرما، جو دوریاں ہیں انہیں قرب میں تبدیل فرما، جو آپس کی غلط فہمیاں ہیں انہیں بدگمانیاں ہیں انہیں خوش گمانیوں میں تبدیل فرما، آپس میں شیر و شکر فرما، صوبوں کی نفرت ختم فرما، یا اللہ صوبوں کی نفرت ختم فرما، یا اللہ آپس قوموں کی نفرتیں ختم فرما، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا، ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے، ہمیں معاف فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، جن بھائیوں نے اس سارے یا اللہ اجتماع کا اور بیان کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو اپنے خزانوں سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، جتنی مستورات حاضر ہوئیں، جتنے مرد بھائی آئے، ان سب کا آنا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور اے میرے رب کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو، اتنے لوگوں نے جو آنسو بہائے تو کوئی تو پسند کر لے، کوئی تو پسند کر لے اور کہہ دے میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، یا اللہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا، جاؤ بخشے بخشائے گھر چلے جاؤ، یا اللہ اس کا اعلان کر دے، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو سخی ہے اور سخی کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو سب سے بڑا سخی ہے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، تیری صورت پہ ہوں قربان رسول عربی، ہو فدا تجھ پہ